ہمارے یہاں جو ہے کمپیوٹر سائنس میں ایک پروفیشنل ایتھکس کا بھی کورس ہوتا ہے. جی جی. اچھا, جو ایک اسٹینڈرڈس ہیں ایتھیکل اسٹینڈرڈس جو کہ ہمارے ایکچولی لوکل نارمس تو نہیں ہیں بیسیکلی, تو وہ ایک امپورٹنٹ کانٹینٹ ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل صحیح. تو آپ کا اس سلسلے میں ایک جو ہے وہ کنٹریبیوشن رہا اور آپ کی ایفرٹ رہی, تو آپ وہ ذرا سا ہمیں سمجھائیے کہ کیا سلسلہ رہا. صحیح. اچھا, پہلی تو ایک کورس جو تھا نا, میں نے جو دیکھا تھا نا وہ فاسٹ پہ دیکھا تھا. کل میں پڑھایا بھی تھا میں نے شاید 2006 میں اسلام آباد کیمپس میں کمپیوٹر سائنس کو. تو اس وقت تو میں نے اس کو بالکل اسی جو بکس اویلیبل تھی نا اسی کو لے کے میں نے اس کو رن تھرو کر دیا سارا. مطلب پی ایم پی کے ہم نے پی ایم پی کے بھی, پی ایم آئی کے اسٹینڈرڈس کو بھی دیکھا تھا. پھر اس کے بعد جو تھے یہ سیسا کا, سیسا سزم جو آئزیکا جو ہے, ان کے جو اسٹینڈرڈس اس کو دیکھا تھا. پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹینڈرڈس کو دیکھا تھا. تو جو بھی بکس میں لکھا تھا اسی طرح کیا. تو پھر ایسا تھا اللہ نے دماغ میں ڈالا میرے, تو پھر میں نے ایک کورس ایوالو کیا. اور اس ڈسکشن سے اور جتنا میں پڑھاتا رہا باقی اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو تھا, تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب پروجیکٹ مینجمنٹ تو پڑھا رہے ہیں ہم ان کو جو ہے, تو ایک اسپیکٹ تو دکھا دیا انہوں نے, ہم نے جو تھا. لیکن جو اب پروجیکٹس میں مثال کے طور پر سودی فائنانس اگر ہوئی ہوئی ہے نا, اب اسلامک اگر آپ نے ربا بیس فائنانس لیا ہوا ہے تو اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے سارا, وہ اس کا وہ کہاں پہ اس کا انالیسس کرنے بیٹھے ہم جو ہے. اسی طرح جو پروجیکٹ مینجمنٹ ایشوز جو آتے ہیں سارے, مطلب مثال کے طور پہ جو ہے جو ٹیمز کے اندر ایشو آ رہے ہوتے ہیں, چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں, مطلب اس میں باقی ایلیمنٹ تو ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو اگر دیکھیں حسد اس میں آتا ہے بہت بڑا جو ہے, جس کی بے شمار پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں جا کے. لالچ اور گریڈ کی جب فیزیبلٹی بناتے ہوئے جو آپ جب جھوٹ بولتے ہیں ہم جا کے اس میں جو ہے, مطلب اگر آپ مطلب اپنے پروجیکٹ کو اوپر لانے کے لیے آپ اچھے خاصے اسٹیمیٹس کو آپ جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. جگلری بھی کہتے ہیں, جو مرضی کیا اچھی ٹرمز میں نکال. پھر اس کے بعد آپ جو ہے اسٹیٹس رپورٹنگ کرتے ہوئے جو ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے سارا. تو اگر آپ دیکھا جائے تو بے شمار ایشوز تھے اس میں نا. تو پھر اس اینگل سے ہم نے ایک کورس بنایا نا کہ بھئی یہ تو ایک جو سطحی لیول پہ آپ کو نظر آتا ہے نا, وائی پروجیکٹس فیل, اداس ریزن دیتے ہیں, ہر کوئی دیے جا رہا ہے اس وجہ سے کسٹمر ریکوائرمنٹ صحیح نہیں لی آپ نے, مطلب اسٹیک ہولڈر صحیح مینیج نہیں کیے, سپرفیشل چیزیں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن پیچھے سے جو اصل دیکھا جائے تو بے شمار اور ایشوز میں نکلتے ہیں سارے نا. اب کمپٹیشن آپ نے ڈالا ہوا ہے, اب ٹیمس کو کمپیٹ کروا رہے ہیں بیٹھے آپ جو ہے. اب اس کمپٹیشن کا جو ایک وہ جو کیا کہتے ہیں ٹیم بھی اور انٹر ٹیم جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں وہ اب دیکھتے نہیں ہیں. کہ اب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھی کوآپریشن پیدا کریں, کوآپریٹو انوائرمنٹ پیدا کی جائے, ٹیم پلیئر بن جائے. چاہتے ہیں ہم سارے یہی ہیں, لیکن انسینٹیو جو دے رہے ہوتے ہیں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں ساتھ, اس کی بیس پہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی جا کے وہ ون لوز سچویشن میں لوگ آ جاتے ہیں بہت سارے جو ہیں. اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں سارے, پھر ہم نے اس کو بھی ایڈریس کیا اس کورس میں. اگر یہ یعنی بہت سارے ایشوز تھے, میں صرف شیئر کر رہا ہوں کہ کس طرح وہ ایوالو ہوا. پھر میں نے اس تجربہ کو دیکھا ہم لوگوں نے. پھر اس کے علاوہ جو انڈسٹری میں کام ہو رہا ہے مثال کے طور پہ نا, اس وقت اگر ایگزیجریشن اگر مطلب میں اپروکسیمیٹ بات کروں گا جو تھوڑا بہت میں نے دیکھا انڈسٹری میں نا, بی پی او کا جو کام آتا ہے سارا, اس میں سے کافی حد تک کام جو میں چلے زیادہ فکر نہ 30-40% تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سودی کام آ رہا ہے سارا آپ کا. جتنی آپ کی جو اپنے کال سینٹر چل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, وہ سودی بینکس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا انشورنس کمپنیز کو کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں جا کے وہ سود میں آ جاتا ہے معاملہ جو ہے. اب یہ ایک بچہ جو نکل کے جاتا ہے ہمارا گریجویٹ ہوتا ہے, اس کو شعور ہی نہیں ہوتا اس بارے میں کہ بھئی میں نوکری کروں گا جا کے. اور آئی ٹی انڈسٹری میں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں جا کے تو اچھے خاصے مسائل ہیں نا. یا تو آپ کسی نہ ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں جا کے کسی نیگیٹو چیز کو, یا کہ ایسی جو کیا کہتے ہیں اللہ کے خلاف جا رہے ہیں آپ, یا پھر آپ کیا کہتے ہیں انٹینشنلی یا انٹینشنلی نہ جانتے ہوئے جو ہے. تو اس کورس میں یہ بھی ڈالا گیا, پھر ہم ڈالا مطلب بہت کچھ ایڈ کیا اس میں نا, کہ پروفیشنل ایتھکس کا صرف یہ نہیں کہ ہم نے اٹھا کے ایک وہ پی ایم آئی کے سینٹ بچوں کو پڑھا دیے, بلکہ ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے, ایک سچا تاجر بنانے کے لیے اس میں بے شمار چیزیں آتی تھیں جو پھر ہم اس کورس میں ڈالی ہیں. اور مطلب کہ کوشش ہم نے یہ کی کہ اس کورس کو پھیلایا جائے, کہ کم از کم ایک جب گریجویٹ کرتے ہوئے بچہ کچھ نہ کچھ تو لے کے جائے نا, کہ سود کا پتہ ہو اس کو کلیئر ہو جائے, کس قسم کی کس انڈسٹری میں جابز آ رہی ہیں جو سود والی جابز ہیں, جیسے ربا بیس جابز چل رہی ہیں. پھر ٹیلی کام انڈسٹری میں کیا مسائل ہیں مثال کے طور پر, اگر آپ ایسے یعنی جو پورنوگرافی ہے, جو فحاشی کا جو کلچر پروموٹ ہو رہا ہے نا, آخر ٹیکنالوجی کا بھی اس پر رول ہے بہت زیادہ جو ہے. تو کس طریقے سے اگر آپ بھی جا کے اس کا حصہ بن جائیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ جائے گا آپ کے اوپر بھی اور
آپ کے فیملی کے اوپر پورے معاشرے کے اوپر جو ہے. صحیح. پھر ہم نے یہ کیا کہ مقاصد شریعہ کو لے کے نا اس کو پھر ہم اس کے اندر ہم نے انالیسس کیا پورے آپ کی جو ہے انڈسٹری کا جو تھا کہ وہ آپ نے دیکھا. پھر بچوں کو بتانا شروع کیا کہ بھائی ہوتے کیا تھے. سب سے اہم چیز ہماری یہ ہے کہ پروڈکشن آف دین جو ہے نا میرا سب سے پہلے جو فقہاء نے لکھا تھا کہ دین کی حفاظت میں نے کیسے کرنی ہے, اور پھر اس میں ہم نے مطلب چیزیں ایڈ کی اور کیس اسٹڈیز بنائیں اور اس کورس کو ہم نے جو ہے بیسکلی لانچ کیا تھا, اور ابھی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں, ابھی بھی پڑھا رہے ہیں. تو ماشاء اللہ. میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں کاروباری اخلاقیات یا بزنس ایتھکس جس کو ہم کہیں گے, تو وہ تو ہمیں ہمارے رب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچا دی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آپ نے شریعت کے تناظر میں ان کا جو ہے ایک موازنہ کیا موجودہ پریکٹسز کا شریعت کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اس کے موجودہ پریکٹسز کے فلاز کو مارک کر کے یہ کوشش کی کہ شریعت کے جو رول ہیں یا اس کے جو اصول ہیں وہ بالا ہیں اور بہتر ہیں اور انتہائی فائدہ مند ہیں, صرف فرد کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ آپ سے مزید استفادہ رہے, اکتساب رہے انشاءاللہ العزیز مستقبل میں بھی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بہت بہت شکریہ.